بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، جسے عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اور یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کا رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہونے، اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے، جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا ہے یا کس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دوسری سورت بقرہ ہے، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جس میں دعا کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب اتار دی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، یعنی نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس پر بھی ایمان لائیں، خواہ ظاہری حواس سے جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے، یعنی جنت و دوزخ، ملائک و آخرت اور دوسرے اندیکھی غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں۔ یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو اس کتاب کا ہٹ دھرمی سے انکار کرتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ و دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں، مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ یہ دونوں گروہ اپنے کو دوہرے فائدے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر نقصان میں ہیں۔ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے مالک و آقا کی بندگی اختیار کرو۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو باندھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن سے انسان نیکی کی بجائے برائی کی طرف چل پڑتا ہے، ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم، سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت کو فرشتوں اور ان کے ذریعے تمام مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اس لیے وہ اللہ کے یہاں دھتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ آدم کی اولاد کی وہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے شیطان اور آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہ السلام ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ جو اس ہدایت پر چلے وہی کامیاب ہو کر واپس اسی جگہ آئے گا، اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس وقت کے 2 بڑے مذہبی گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہودی اور عیسائی، جنہوں نے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی۔ انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ اس طرح ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا، اس لیے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدوں کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ان جیسی حرکتیں نہ کریں ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کوئی ہدایت نہ پا سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کی کئی اہم واقعات بیان کیے گئے کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا، مگر وہ بار بار ناشکری اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو حیلوں اور بہانوں سے ٹالتے رہے۔ آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی نجات کے منکر ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ اسی طرح مشرک بھی بے سوچے سمجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب باطل ہے، حالانکہ نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونا یا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا شرط نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم یعنی اللہ کی اطاعت گزار بنے اور دوسرا محسن بنے یعنی نیت اور عمل دونوں میں خلوص اور احسان کی صفت اس میں پائی جائے۔ دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملتا ہے وہ نسل و وراثت کی بنا پر نہیں ملتا، بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا، اور جب وہ ان میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کیا۔ یہ منصب و وراثت میں نہیں ملتی، بلکہ اس کے لائق ہونے کی شرط کے ساتھ ملے گی۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا بھی ذکر کیا گیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کی مانگی ہوئی دعا کا مظہر ہیں، اور اب قیامت تک انسانوں کی ہدایت، تعلیم اور تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب بیت المقدس کے قبلے کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر و نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے انہیں خوشخبری دے دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑے انعامات ہوں گے، اسی کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھا راستے پر ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑنے کی کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حج کے اصلی مناسک میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین کیا کرتے تھے وہ مناسک حج میں تحریف کا نتیجہ تھا۔ جو بررضا و برغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل میں اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے آئے ہیں اسے بیان کرنے لگیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد چوتھائی پارے کے ختم تک توحید کے مضمون بیان کیا گیا ہے، جو دین کی اصل بنیاد ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی الوہیت اور اللہ کی صفات نہیں رکھتا۔ وہ واحد ساری قوتوں کا مالک ہے اور سارے خیر کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر
کائنات بنا کر کہیں کسی کونے میں بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے۔ اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کے تابع ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا ہے اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے۔ اور وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہر زمانے کے لیے ایک کتاب، ایک رسول، ایک آدم کی اولاد، تمام انسانوں کے لیے ایک ہی نظام، فکر و عمل بھیج رہا ہے۔ اس توحید کے مکمل نظام کو، جس میں کھانے پینے سے لے کر صلح و جنگ، مقتولوں کا قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثے کی تقسیم تک کا احکام دیے گئے ہیں، تسلیم کرو، اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے بیان کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔